ایران یہ صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی تہذیب ہے جس کی جڑیں انسانی تاریخ میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا میں چند ہی ایسی جگہیں ہیں جو اتنی قدیم ہیں۔ صدیوں تک حملے ہوئے، حکومتیں بدلیں، لیکن ایران نے اپنی زبان، اپنی شاعری اور اپنی ایک منفرد شناخت کو ہمیشہ بچائے رکھا۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کوئی ثقافت 5000 سال تک بڑی بڑی سلطنتوں، بیرونی حملوں اور انقلابات کے طوفانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہی ایران کی غیر معمولی بقا کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شناخت کی جو کبھی ٹوٹی نہیں، جسے اس کی زبان نے، اس کی شاعری نے اور ایک خاص جذبے نے ہمیشہ زندہ رکھا۔ آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ایران کا نام بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ قدیم تہذیبوں کی سرزمین تھی۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یعنی 3000 قبل مسیح جنوب مغربی ایران میں الامی تہذیب نے جنم لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باہر سے نہیں آئی تھی، یہ اسی زمین سے ابھری تھی۔ تقریباً 2000 سال تک یہ میسوپوٹیمیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے مقابلے پر کھڑی رہی، لیکن پھر آشوری حملوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور یوں نئی طاقتوں کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ یہ اس خطے کی تاریخ کا پہلا بڑا باب تھا جس نے آنے والی سلطنتوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ اور اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ہند ایرانی قبائل آئے جنہوں نے تاریخ کی پہلی عظیم فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 550 قبل مسیح میں ایک شخص منظر عام پر آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، سائرس اعظم۔ اس نے بکھرے ہوئے ایرانی قبیلوں کو ایک کیا اور ایک ایسی سلطنت بنائی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیں، سائرس اور اس کے بعد آنے والوں، خاص طور پر دارا اول کے دور میں، ہخامنشی سلطنت 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اس وقت تک دنیا نے اتنی بڑی سلطنت دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس سلطنت کی اصل طاقت صرف اس کا سائز نہیں تھا۔ سائرس نے رواداری کی ایک بالکل نئی، ایک انقلابی پالیسی متعارف کروائی۔ مشہور سائرس سلنڈر پر لکھا ہے کہ اس نے جلا وطن لوگوں کو اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی اور ان کی عبادت گاہیں دوبارہ تعمیر کروائیں۔ اسے اکثر انسانی حقوق کا پہلا چارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آندھی آئی اور ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یونانی حکمرانی کا ایک نیا دور شروع ہوا جسے سلوکی سلطنت نے آگے بڑھایا۔ مگر یہ باہر کا راج زیادہ دن چلنے والا نہیں تھا۔ ایرانی جذبہ ایک بار پھر جاگا اور جلد ہی ایک نئی ایرانی طاقت ابھری، جس کی مغرب یعنی روم سے صدیوں تک ٹکر چلتی رہی۔ پہلے تو آئے پارتھی، جنہوں نے ایرانی حکومت کو پھر سے زندہ کیا اور رومیوں کو مشرق کی طرف بڑھنے سے روکا۔ ان کے بعد آئے ساسانی، جو زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ انہوں نے ایک مرکزی ریاست بنائی، زرتشتی مذہب کو سرکاری حیثیت دی اور روم کے ساتھ دشمنی کو جاری رکھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں تھیں، ہم بات کر رہے ہیں 400 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلنے والی لگ بھگ مسلسل جنگ کی۔ ان لامتناہی جنگوں نے دونوں عظیم سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جب یہ دونوں سلطنتیں کمزور پڑیں تو اسی لمحے ایران پر حملوں کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایسا دور جس نے اس کے مذہبی اور سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دیکھیں، 7ویں صدی میں عرب آئے اور اپنے ساتھ اسلام لائے۔ 11ویں صدی میں سلجوق ترک ایک نئے حکمران بن کر آئے، لیکن انہوں نے خود فارسی ثقافت کو اپنا لیا۔ پھر 13ویں صدی میں منگولوں کا طوفان آیا جس نے بڑی تباہی مچائی، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی اسی ثقافت میں گھل مل گئے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پیٹرن نظر آتا ہے۔ حملہ ور آتے رہے، لیکن آخر میں ایرانی ثقافت انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتی تھی۔ ہر حملے کے باوجود فارسی زبان اور ثقافت نہ صرف بچی رہی، بلکہ اسلامی سنہری دور میں اس کا کردار اور بھی اہم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جس نے جدید ایران کی بنیاد رکھی اور اس کی ایک الگ پہچان بنائی۔ 1501 میں صفوی خاندان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اثنا عشری شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنا دیا۔ اس ایک فیصلے نے ایران کو اس کے سنی پڑوسیوں، خاص طور پر طاقتور سلطنت عثمانیہ سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، اور یوں پارسی ثقافت اور شیعہ عقیدے کی وہ جڑواں شناخت بنی جو آج بھی ایران کی پہچان ہے۔ 19ویں صدی آتے آتے ایران کمزور ہو چکا تھا اور شمال میں روسی سلطنت اور جنوب میں برطانوی سلطنت کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ ایران کبھی باقاعدہ طور پر کسی کی کالونی تو نہیں بنا، لیکن یورپی طاقتوں کا دباؤ اور مداخلت بڑھتی گئی، جس کا رد عمل 1906 کے آئینی انقلاب کی صورت میں سامنے آیا۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے 20ویں صدی کے ہنگامہ خیز دور میں۔
بادشاہت سے جدت، پھر انقلاب اور آخر میں موجودہ اسلامی جمہوریہ کا قیام۔ 1925 میں رضا شاہ نے اقتدار سنبھالا اور ایران کو تیزی سے جدید بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تبدیلیوں سے معاشرے میں ایک خلیج پیدا ہو رہی تھی۔ پھر 1953 میں جب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایران کے تیل کو قومی ملکیت میں لیا تو CIA کی مدد سے ایک بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت گرا دی گئی اور شاہ کی طاقت کو بحال کر دیا گیا۔ اس واقعے نے غیر ملکی مداخلت کے خلاف غصے کو اور بھڑکا دیا۔ اسی ماحول میں ملک سے باہر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے آیت اللہ خمینی کا پیغام کیسٹ ٹیپس کے ذریعے گھر گھر پہنچنے لگا۔ ان کا پیغام انصاف اور غیر ملکی تسلط سے آزادی کا تھا۔ انہوں نے شاہ کو امریکہ کا نمائندہ قرار دیا اور ان کی آواز پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فروری 1979 میں شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور آیت اللہ خمینی ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ اپریل تک 2500 سال پرانی بادشاہت ختم ہو گئی اور اسلامی جمہوریہ ایران کا قیام عمل میں آیا۔ نئی حکومت کی خارجہ پالیسی تھی نہ مشرق نہ مغرب، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسے عراق کے ساتھ ایک تباہ کن 8 سالہ جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سے آج تک مغرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہی رہے ہیں۔ پابندیاں لگیں، کئی بحران آئے اور جوہری پروگرام پر طویل مذاکرات کا سلسلہ چلا جو کسی نہ کسی شکل میں اب بھی جاری ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، 5000 سال کی اس شاندار اور پرپیچ تاریخ کے بعد ایران کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس قوم کے حال اور مستقبل دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسی قوم جس نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر طوفان سے نکلنا جانتی ہے۔